کہ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑا، آزاد نہیں پیدا کر کے چلو بھائی تم جو چاہو منہ مارو، جہاں چاہو جاؤ، جو کہو جو چاہو کہو، نہیں، بلکہ تمہارے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقام پر اس چیز کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ الکاف کے آخری رکوع۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے ہم نے بالکل بیکار اور آوارہ پیدا کیا ہے؟ نہیں، اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اس کو پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خالق بھی وہی ہے، خالق ہی نہیں بلکہ ہمارے اعمال جتنے ہیں ان کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یعنی ہمارا بھی اور ہمارے اعمال کا خالق اللہ ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا علیہ السلام خالق، لیکن نہیں، صحیح یہی فکر ہے اہل سنت کی کہ انسان کا اور انسان کے اعمال کا خالق حقیقتاً اللہ رب العزت ہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت توفیق نہ دے، قوت طاقت نہ عطا فرمائے، تو انسان آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا، بول بھی نہیں سکتا، اعضاء کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور ایک جگہ فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس لیے ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ان آیات سے معتزلہ نے پھر یہ جھگڑا کھڑا کر دیا کہ قرآن مجید بھی ایک شے ہے، لہذا قرآن مجید جو ہے نا یہ بھی کیا ہے، مخلوق۔ پھر یہ یہاں سے یہ مسئلہ بگڑا کہ قرآن مجید بھی مخلوق، حالانکہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ انسان کا عمل اس میں جو ہے نا، مثال کے طور پر اس کا لکھنا یا اس کے اوراق، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے۔ ہمارے شیخ حضرت حفصہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جملہ الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری، یہ جملہ بہت اچھا فرماتے تھے، الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری، کہ کلام اللہ کا ہے لیکن پڑھنے والا آواز جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ قاری کی ہے۔ تو یہ آواز پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ ہمت دیتے ہیں، اللہ توفیق دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح اللہ ہر چیز ہمارا بھی خالق ہے، ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے، اور پھر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رازق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ جو سمندر ہے نا، ایک تو مخلوق یہ ہے جو ہمارے صحراؤں میں ہمیں محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، ایک وہ مخلوق ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں جہاں اندھیرا ہوتا ہے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں سیٹلائزر کے ذریعے سائنسدانوں نے ان مخلوق کا جو اندازہ لگایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین کی مخلوق سے زیادہ ان کی تعداد مخلوق سے، اور اس اندھیرے میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی اوصاف عطا فرمائے ہیں کہ جن سے روشنی حاصل ہوتی ہے، ان کو نظر آتا ہے، اور اس روشنی سے وہ اپنا شکار بھی وہاں سے پکڑتے ہیں، اپنا شکار بھی وہاں سے لیتے ہیں۔ جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے۔ ہمارے ادھر رشتہ دار ہیں عزیز، پتوں کے قریب گاؤں ہے، وہ انہوں نے بتلایا وہ روٹیاں پکاتے ہیں۔ گاؤں کا ماحول ایسا ہے کہ گاؤں والے وہ بڑے بڑے نا بھاٹے بنے ہوئے ہیں، تو عصر کے بعد مغرب سے پہلے سب روٹیاں وہاں ان کو پکاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ لائے، وہ تو ایک جگہ سے نا وہ لوہے کی جو ہوتی ہے، کیا توا کہہ لیں، توی کہہ لیں، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ابھار شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیر، کہنے لگے یہ ابھی نئی لائے تھے، اس کو کیا ہو گیا؟ ایک دن 2 دن دیکھا، پھر انہوں نے نا اس کو قریدا، اللہ اکبر، اس میں سے ایک کیڑا نکلا، زندہ کیڑا نکلا، مرا ہوا نہیں۔ اب 2-3 دن وہ اس پر روٹیاں بھی پکتی رہی، لیکن اس ابھار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا۔ ہاں جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جہاں چاہیں زندگی عطا فرمائے، اور جہاں چاہیں جیسے چاہیں اس کو رزق مہیا کرے۔ یہ کتابوں میں سفید سا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، جو معمولی سی ضرب سے مر جاتا ہے، لیکن کتابوں میں وہ زندہ رہ رہا ہے، اسی سے وہ اپنا رزق بھی پا رہا ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی مخلوق، ان تمام کا رزق دینے والا اور ان کا انتظام کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ دیکھیے نا، شیر سے ہر ایک چیز بھاگتی ہے، ڈرتی ہے، خوف زدہ ہوتی ہے، لیکن شیر گوشت ہی کھاتا ہے، شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ اللہ اس کو گوشت ہی دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ شیر بذات خود شکار نہیں کرتا، شیرنی شکار کرتی ہے، اس کی مادہ جو ہے شکار وہ کرتی ہے، شیر خود شکار نہیں کرتا، بادشاہ ہے نا، اس لیے وہ نہیں شکار کرتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ پھر جس کو اللہ ذوالجلال نے جو رزق عطا فرمایا ہے، جو اس کا مقدر رزق بنایا ہے، وہ اسی کو کھا رہا ہے۔ یہ حیوانات کی ساری یہ کیفیت ہے، کوئی گھاس کھانے والا وہ گوشت نہیں کھاتا، اور کوئی گوشت کھانے والا گھاس نہیں کھاتا۔ جس کا جو رزق اللہ ذوالجلال نے متعین کیا ہے، وہی رزق انسان وہ چیز کھا رہی ہے اور پل رہی ہے۔ انسان کا چونکہ امتحان ہے، اس لیے اس کو عقل، فکر، دماغ دیا ہے، تو اس اختیار کو نے انسان کو بگاڑ دیا۔ حالانکہ جو مسائل ہیں، کہنا چاہیے تقدیر کے، اس میں انسان بے بس ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے انسان کے آنے میں، جانے میں، تندرستی میں، وبا میں، بیماری میں، تو یہ انسان جتنا بھی بچاؤ اختیار کر لے وہ ہو کے رہے گی۔ بڑھاپا ہے، انسان جتنی یاقوتیاں کھا لے، جتنے کشتے کھا لے، بڑھاپا آ کے ہی رہے گا، وہ ضعف آ کے ہی رہے گا۔ ثم من بعد قوت ضعفا، یہ ہو کے ہی رہے گا، اس سے کوئی نہیں بچے گا، اور پھر بالآخر موت کے منہ میں جائے گا، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقدیری کہنا چاہیے مسائل اور فیصلے ہیں، جن کے سامنے سارے انسان بے بس۔ لیکن امتحان اس کا تو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو احکام تشریع ہیں
شریعت کے احکام ہیں، حلال و حرام کے، جائز اور ناجائز کے جو احکام ہیں، اس میں انسان کا امتحان ہے۔ اگر ان مسائل میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں عزت پائے گا، اور اگر اس کی وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکام کی مخالفت کرے گا تو ذلیل رسوا ہوئے گا، سمجھے نا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ رازق بھی وہی ہے، اس لیے رزق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، کسی اور سے طلب رزق نہیں کرنا چاہیے۔ رزق کے سارے انتظامات کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور یہاں پھر یہ بھی فرمایا انہوں نے بل ارسل الینا رسولا، بلکہ انہوں نے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بھیجا ہے، فمن اطاعہ دخل الجنہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصاہ دخل النار، اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، معروف روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اصل اب جنت میں جانے کا ذریعہ وہ رسول کی اطاعت ہے۔ ہر دور میں جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کی اطاعت ہی جنت میں جانے کا ذریعہ تھی، اور آخر میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اب پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت موقوف ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت ہی اب جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی حدیث ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، یعنی من جملہ ختم نبوت کے ادلہ کے ایک یہ حدیث بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ جنت میں جانے کا ذریعہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری امتوں کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا، ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق سے موقوفاً ہے، مرفوعاً بھی یہ روایت ہے اگرچہ اس میں کلام ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا اپنے پہلے خطبے میں، بدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میری اطاعت اس وقت تک کرو جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تمہارے اوپر لازم نہیں۔ اس لیے اطاعت لازم ہے اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی انسان کے لیے جنت جانے کا باعث ہے۔ کسی امتی کی اطاعت جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والدلیل قولہ تعالی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المزمل میں کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے شاہدن، جو گواہ ہے تمہارے اوپر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح کہ فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا۔ یہاں ایک بات عجیب ہے کہ یہ شاہد کا معنی مختلف کیا ہے ہمارے مجدد میاں تو حاضرہ نے۔ جانتے ہیں مجدد میاں حاضرہ کون ہے؟ احمد رضا خان صاحب۔
وہ جو آیت ہے نا قرآن مجید انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا، وہاں تو یہ شاہد کا معنی کرتے ہیں حاضر ناظر، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، اور کیسے ہے ہم نے آپ کو شاہد بشیر نذیر بنا کے بھیجا، وہاں معنی کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ عجیب بات ہے یہ جو قرآن مجید میں ہے نا، لتکون شہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی سب کے اوپر حاضر ناظر ہیں، جبکہ اسی آیت کے حاشیے میں مولوی مراد علی نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی امتوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انبیاء اپنی امتوں کے اعمال سے آگاہ ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہی دینے کی وجہ سے، سمجھے نا۔ پھر ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، وما كنت من الشاہدین۔ اب یہاں معنی کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں حاضر نہیں تھے، یہاں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں آپ وہاں حاضر نہیں تھے۔ اگر ما کنت من الشاہدین حاضر نہیں تھے تو شاہد کا معنی حاضر ناظر کیسے ہو گیا؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو شاہد کا معنی پھر حاضر ناظر کیسے ہوا؟ تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی تاکہ یہ لفظی معنی پر آپ کی نگاہ رہے، اور ان کی یہ کہنا چاہیے تعریف معنوی وہ بھی آپ کے سامنے آئے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اسی طرح رسول ہیں جس طرح کہ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رسول بنایا تھا، اور فرعون نے پھر رسول کی کیا کی تھی؟ مخالفت، نافرمانی کی، اثر رسول، یعنی رسول کی نافرمانی فرعون کی ہلاکت کا موجب بنی، رسول کی نافرمانی ہلاکت کا موجب ہے، اور یہ نافرمانی فرعون کی یہ کتاب اللہ کی نافرمانی نہ تھی، کتاب اللہ کی تورات کی نافرمانی نہیں تھی۔ تورات تو ایک عرصہ بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، فرعون کی ہلاکت کے مدت بعد، طویل مدت بعد، وادی طی میں 40 سال تک مارے پھرنے کے بعد پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر بلا، اپنے طور پر بلا کے، پہاڑ پر بلا کے تورات عطا فرمائی۔ تو یہ نافرمانی کس کا نتیجہ تھی؟ تورات کی، کتاب اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، رسول کی نافرمانی تھی۔ اور استدلال یہی ہے کہ رسول کی نافرمانی نتیجہ ہے کہاں؟ اللہ کے عذاب۔ رسول کی نافرمانی نتیجہ ہے اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا۔ اور یہ بات یہ جو ہے نا تورات، اس میں بھی موجود ہے، استثناء کا باب نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 15 اور 16 ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ میں خداوند تیرے بھائیوں میں میرے بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، خداوند میرے بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ میرے بھائی کون ہیں؟ یہ بنو اسماعیل میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے تھے نا، تو ان کے بھائیوں میں سے جو رسول برپا ہونا ہے وہ کون ہے؟
وہ بنو اسماعیل میں ہے، اور میری مانند رسول ہوگا، جس طرح یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو یہ مماثلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پرورش انہوں نے پائی ہے فرعون کے گھر، اور پرورش پانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس علاقے کو چھوڑ کے ہجرت کی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بیوی عطا فرمائی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی ہے، پھر انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے جہاد کیا ہے۔ اب یہ سارے اوصاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ نے ہجرت بھی کی ہے، آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، آپ نے جہاد بھی کیا ہے، یعنی جو یہ مماثلت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے مماثلت نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا ہے، جہاد کرنا تو بجا رہا، متی کے باب میں ہے، انجیلیں 4 ہیں، باقی ان کے جو ہے نا حواری، یا کہنا چاہیے کہ ان کے مولوی صاحبان، ان کے خطوط ہیں یا ان کے وعد ہیں، جو کہتے ہیں کہ اصل میں 4 شاگردوں کی طرف یہ منسوب ہے، متی، مرقس، یوحنا اور لوکا، یہ 4 ہیں انجیلیں جو منسوب ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ شاید میں نے آپ کو بتلایا تھا یا نہیں کہ تورات میں اور انجیل میں کہیں بھی اس دونوں کتابوں کے حوالے سے ان کا نام موجود نہیں۔ تورات نام بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے تورات نازل کی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے انجیل نازل کی۔ تورات میں کہیں بھی تورات کا نام نہیں، انجیل میں کہیں بھی انجیل کا نام نہیں۔ ہاں اللہ اکبر۔ لیکن اس کے برعکس قرآن مجید میں قرآن مجید کا نام کتنی بار ہے؟ اگر کوئی اجنبی، کوئی آدمی کچھ نہ جانتا ہو، پڑھا لکھا ہو، تو وہ قرآن مجید کو پڑھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ قرآن ہے، لیکن انجیل کو پڑھ کر یا تورات کو پڑھ کر وہ یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ یہ تورات ہے یا یہ انجیل، کیونکہ اس کتابوں میں یہ نام ہی نہیں۔ قرآن مجید میں ایک بار نہیں، متعدد بار قرآن مجید کا نام آیا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اس کے نزول کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے اور لحاظ سے قرآن مجید کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن تورات کا اور انجیل کا نام تورات اور انجیل میں موجود نہیں ہے۔ اب جس کتابوں کے نام ہی ان کتابوں میں محفوظ نہیں ہیں، وہ خود کتابیں کتنی محفوظ ہوں گی؟ سمجھے بات یا نہیں؟ جن کے نام ہی کتابوں میں محفوظ نہیں ہیں اور کوئی آدمی اجنبی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کتاب کون سی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ کتاب کہاں تک محفوظ ہوگی؟ تو خیر یہ جو ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ کما ارسلنا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اس حوالے سے حضرت قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کی معروف زمانہ کتاب رحمۃ اللہ عالمین
اس میں اس پر بہت اچھی بحث کی ہے قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مزید اس بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو رحمۃ اللہ عالمین میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ثانیہ ان اللہ لا یرضی یشرک معہ احد فی عبادتہ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ اللہ اکبر کبیر، کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو اللہ کو تمہارے کفر کی کوئی پرواہ نہیں، جاؤ سارے بے ایمان بن جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ذہن میں آ گئی نا، اس میں بھی یہی تفصیل ہے، یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر تم سارے کافر ہو جاؤ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ غنی ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ موسم اسی طرح تبدیل ہوتے رہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر سارے کے سارے سب سے زیادہ اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ کفر سے راضی نہیں ہے، راضی شکر سے۔ یہاں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم۔ کفر کرو گے تو اللہ راضی نہیں ہے، ہاں شکر کرو گے تو اللہ راضی۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کفر کے مقابلے میں شکر ہے، کفر کے مقابلے میں کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور کئی مقامات پر شکر ایمان کے مترادف استعمال ہوا ہے کفر کے مقابلے میں۔ میں نے بتلایا تھا آپ کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایمان کی ساری کیفیت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دو چیزوں میں، صبر میں اور شکر، دو ہی چیزیں ہیں، صبر اور شکر۔ اللہ اکبر۔ تو کیسے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے نا، جب تخت ان کے سامنے آیا تھا تو اس وقت انہوں نے کیا جملہ استعمال کیا تھا؟ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ۔ اکفر، وہاں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہاں ناشکری کو انہوں نے کس لفظ سے تعبیر کیا ہے؟ کفر سے۔ اور کافر سب سے بڑا ناشکر ہے، امر واقع یہی ہے کہ کافر سب سے بڑا ناشکر ہے کہ دے تو کوئی مالک، پیدا وہ کرے، رزق وہ دے، ساری نعمتوں سے وہ نوازے، اور یہ ترانے کسی اور کے گاتا رہے، ترانے ان کے گاتا رہے جو خود اپنے ہاتھوں سے جن کو بناتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو، درختوں کو، پانیوں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو، پناہ با خدا اتنا غلیظ مذہب مشرکوں کا۔ تو سب سے بڑا ناشکرہ جو ہے نا وہ کافر، سب سے بڑا ناشکرہ کافر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے یہاں اتنی بات ہی کافی ہے، پھر صحیح ہے باقی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو اور نہ ہی کسی نبی رسول کو۔
نبی جس کو رسول بنایا گیا ہے. اللہ اکبر کبیر. نبی سے رسول، یعنی یہ کہیے کہ 3 لفظ ایسے ہیں، نبی، رسول، قتال، جہاد، مسلمان اور مومن. یہ 3 لفظ ایسے ہیں کہ جب یہ اکیلے استعمال ہوں تو یہ دونوں معنوں کو مشتمل ہیں، اور جب یہ دونوں لفظ استعمال ہوں تو پھر دونوں میں تفریق ہے. سورۃ حجرات میں ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ فرمان کیسے، قالت الاعراب آمنا کونوا اسلم. یہ واضح دلیل ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. باقی باتیں تو چھوڑے نا، پھر لمبی بات ہو جائے گی، ادھر ادھر نکل جائے گی. اسی پر اشارہ کافی ہے. اور رسول اور نبی، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے النبوات، ان کی کتاب ہے بہت اچھی، پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں آپ کے خزانے میں. النبوات میں بہت اچھی تعریف کی ہے. اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. بعض کہتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جس پر کتاب ہو، لیکن یہ تعریف صحیح نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول کہا ہے، لیکن کسی کتاب کا تذکرہ ان کے بارے میں نہیں ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو ایک کافر کی طرف داعی ہو، کافر کو دعوت دینے والا ہو. اور وہ دعوت فی الآخر جہاد پر منتج ہوتی ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جو امت کی اصلاح کے لیے اللہ ذوالجلال اس کو مبعوث فرماتا ہے. تبھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء ورثۃ الانبیاء کہا ہے، ورثۃ الرسل نہیں کہا. وہ سمجھ گئے بات کچھ، اللہ کرے سمجھ جاؤ یار. النبوات میں اور آپ حیران ہوں گے کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی فرمایا ہے ایک جگہ فیض الباری میں، یا پتہ نہیں کس جگہ، یاد نہیں مجھے اس وقت، کہ سب سے اچھی تعریف وہی ہے نبوی اور رسول کے مابین فرق کی جو ابن تیمیہ نے کی، انہوں نے بھی تسلیم کی. اور تیسری چیز ہے قتال اور جہاد. ہر جہاد قتال ہے، لیکن ہر قتال جو ہے وہ جہاد میں شامل ہے، لیکن ہر جہاد جو ہے وہ قتال نہیں ہے. جہاد کا دائرہ بہت وسیع ہے، قتال کا دائرہ ہے صرف تلوار کے ساتھ. تو یہ 2 لفظ آئے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی گوش گزار کر دی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. نہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے نا، وما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون. یہ ساری آیت آخر تک. کسی انسان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت دے، حکم دے، کتاب دے، اور پھر لوگوں سے وہ یہ کہے او اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو، میری پوجا کرو. کسی کے یہ لائق نہیں. اس لیے نبی جو ہیں یا رسول جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، کسی اور کی عبادت کی دعوت انبیاء علیہم السلام نہیں دیتے.
یہاں انہوں نے اپنے اس دعوے کے لیے دلیل دی ہے والدلیل قولہ تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مساجد سجدے کرنے کی جگہ یہ اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، صرف اللہ رب العزت ہی کو پکارو۔ بعد نے اس کے معنی کیا مساجد کا سجدہ، کہ یہ سجدے اللہ کے لیے ہیں، سجدے اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ دونوں مفہوم بھی ہیں کہ مسجدیں اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کل تو وہ بالکل اسی طرح جس طرح بیت اللہ میں 365 بت رکھے ہوئے تھے ان ظالموں نے، آج کل مسجدیں ہمارے اہل سنت کہلانے والے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، انہوں نے مسجدوں پر جو کچھ لکھ دیا ہے، اور وہ بھی محراب کی دیوار پر، اللہ معاف فرمائے، وہ کسی لحاظ سے بھی وہ مکے کے مشرکوں سے کم وہ کلمات نہیں ہیں۔ انہوں نے تو مورتیں بنائی تھیں، انہوں نے مورتیں نہیں سجائیں مسجد میں، صرف قبریں بنا لی ہیں، پیچھے قبریں بنا لی ہیں، لیکن فکر وہی ہے، غوث العظم کے نام پر، حضرت علی کے نام پر اشعار، انا للہ۔ بلکہ یہ ہمارے رافضی ان کا تو وہ جو حضرت علی رضا ہے نا، ایک دفعہ کلپ دیکھا اس کے دربار پر یہ باب الحوائج نام رکھا ہوا، شاید آپ نے بھی، باب الحوائج، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس ہوتا ہے، یعنی بڑی 11ویں، وہاں بغداد میں جو جاتے ہیں، بڑی 11ویں پر بھی جاتے ہیں، بغداد میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، وہ ایسے پکارتے ہیں پناہ بخدا جیسے اللہ ذو الجلال والاکرام کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خود، اللہ اکبر کبیرہ، خود انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ ہے یا جو نبی کا وارث ہے، وہ نبی کی وراثت میں مخلوق کو اللہ کی دعوت دیتا ہے، وہ مخلوق کو اپنی طرف دعوت نہیں دیتا۔ جو اپنی طرف دعوت دیتا ہے وہ منافق ہے، جو اپنی طرف دعوت دیتا ہے وہ منافق ہے۔ فتح الربانی ان کے خطبات اور مواعظ کا مجموعہ ہے، اس میں بہت اچھی باتیں انہوں نے فرمائی ہیں اس حوالے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں الثالثہ ان من اطاع الرسول وحد اللہ لا يجوز له موالات من حاد اللہ ورسولہ ولو كان اقرب قریب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری چیز جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ووحد اللہ، اور اللہ کو ایک جانتا ہے، یعنی توحید اور رسالت، ان دونوں پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ موالات رکھے من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی ہے، اس سے اس کا ناطہ، اس سے اس کا تعلق، اور اس سے اس کی مودت اور اخوت وہ نہیں۔ مسلمانوں کی اخوت مسلمان سے ہونی چاہیے، مومن کی مومن سے ہونی چاہیے، کافر سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور متعدد مقام پر یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ دلیل بھی انہوں نے آگے دی ہے سورۃ المجادلہ کی، وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ اسارۂ بدر کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمائی تھی بات، حضرت ابوبکر صدیق نے تو کہا تھا نا کہ فدیہ لے کے ان سے درگزر کر لینا چاہیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ وہ فرمانے لگے جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کر دیں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کر دیں، جو علی کے رشتہ دار ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں، اور سب کی گردنیں اڑا دیں۔ ہاں مشہور ہے نا یہ واقعہ۔ رشتہ داری کہاں؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت ہے تو پھر رشتہ داری کس بات کی اور تعلق داری کس بات کی؟ ہاں بلکہ وہ عبداللہ بن ابی کو میں ان کے بیٹے نے عبداللہ نے ہی کہا تھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب انہیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں تو انہوں نے خود ہی جا کے پیشکش کی کہ اگر اس کا خاتمہ مطلوب ہے آپ کو تو یہ فریضہ میرے سپرد کریں، کسی اور کے سپرد نہ کریں، میں اپنے باپ کی گردن اڑاؤں۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ برا بن مالک۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے باپ کو قتل کرو۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ مصعب بن عمیر تھے تو انہوں نے اپنے بھائی کو قید کیا تھا۔ بدر کے موقع پر یہ واقعات موجود ہیں۔ غزوہ بدر کی تاریخ آپ پڑھیں تو قیدیوں کے بارے میں یہ ساری تفصیلات آپ کو تاریخ کے اوراق میں مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی اور کو رازدان اپنا نہ بناؤ۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والوں تو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا۔ بلکہ سورۃ انفال کی جو آخری آیت ہے نا، قرآن مجید یہ پکڑا ہے نا، وہاں تو بہت خوفناک بات اللہ رب العزت نے فرمائی۔ سورۃ انفال کے آخری آیات یہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ پہلے بات ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ اس کے بعد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ کہ کافر بعض کی کافر ہیں تو دوست ہیں، تم آپس میں دوست ہو، یعنی مہاجرین مومن ایمان والے یہ آپس میں ہیں اور کافر آپس میں ہیں۔ اگر یہ تفریق نہ کرو گے تو تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو پھر بہت بڑا زمین پر فساد ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا۔ آج کل تو آپ دیکھ لیں، اللہ معاف فرمائے کہ سپر پاور جتنی ہیں یہ 5 سب کافر ہیں، اور مسلمان جو ہے نا وہ ایک کونے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 5 ایک بھی ویٹو کر دیے کسی مسئلے کے بارے میں تو کوئی کام جو ہے نا وہ ہو نہیں سکتا۔ الکفر ملت واحدہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ وہ پھر بھی اپنی بجائے ان کافروں کے ہی اطاعت گزار اور فرما بردار بننے میں اپنا فخر سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کتنے واضح الفاظ ہیں
سورۃ المائدہ میں ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، سب سے زیادہ دشمنی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ یہود کو، یہود سب سے بڑے فتان ہیں اور وہی استعمال کرتے ہیں نصارہ کو، یہود نصارہ کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے پھر مشرک ہیں یہ ہندو جو قبر پرست ہے، اپنا قبر پرست کہتا ہوں بت پرست ہے، بالکل مشرکین کی طرح، مشرکین کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر یہود اور ہنود، یہ دونوں، اور دونوں میں قدر مشترک گاؤں پرستی ہے، دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ گاؤں پرستی۔ یہود میں بھی گاؤں پرستی تھی نا، اور یہ بھی گاؤں پرستی کر رہے ہیں، گاؤں ماتا۔ تو یہ سب سے بڑے مسلمان، یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، لیکن ہمارے پاکستان کے حکمران وہ بھی جناب ہندوستان کے نیچے پیچھے جا رہے ہیں، اور دوسرے ہوں تو وہ نصارہ کے پیچھے، اور اب تو یہود کو بھی تسلیم کر لیا آپ کے مسلمانوں، کہ آپ کا حق ہے جی، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حق یہی ہے۔ اب دیکھیے نا کہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیم، اور کہاں آج سعودی عرب کا مزاج، کہاں یہ تعلیم ہے ان کی کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تمہارے موالات نہیں چاہیے۔ اب یہ سارے موالات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کے تجارت ہو رہی ہے، لین دین ہو رہے ہیں، اسلحہ ان سے لیا جا رہا ہے۔ وہ بے وقوفو، اس اسلحے کا کیا فائدہ جس کا توڑ ان کے پاس موجود ہے؟ تمہیں تو وہ دیں گے جو دوسرے درجے کا ہے، پہلے درجے کا تو تمہیں دیں گے نہیں، خود کچھ نہیں کرنا۔ بلکہ وہ ہمارے پاکستان کے مولوی صاحب تھے، فوت ہو گئے ہیں، دیوبندی، انہوں نے بہت اچھی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ نے یہ حکم دیا۔ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا ہمارے حکمرانوں کے ساتھ، حکمرانوں سے، کہ کافروں کے پاس 100 بم تھا تو تمہارے پاس 99 کیوں تھے، تمہارے پاس 101 کیوں نہیں، تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہو؟ جب اللہ نے فرمایا وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تو تمہارے پاس کم کیوں تھے، اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے ہمارا اسلحہ ان سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن ہم اسلحہ ان سے لیتے ہیں۔ المیہ یہ ہے، ہم کا غالب کیسے، ہم کامیاب کیسے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلے میرے بھائی، اللہ اکبر کبیر۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَعْلَمْ، اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تمہیں اپنی اطاعت کی رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ ان الحنیفیہ ملت ابراہیم، کہ ایک طرف ہو کے عبادت کرنا یہ ملت ابراہیم ہے۔ علامہ راغب نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے ملت، ایک ہے دین۔ دین کا لفظ نبی اور امت کے فرد کی طرف ہوتا ہے، لیکن ملت کا لفظ نبی کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے۔ نبی کا، ہاں، دین کا لفظ امت، فرد اور نبی کی طرف، دونوں طرف، دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی۔
لیکن ملت کا لفظ امت کے کسی فرد کی طرف نہیں ہوتا. ہاں مجموعہ امت کی طرف ملت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ملت محمدی، سمجھے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ملت عمر، ملت ابراہیم، ابو بکر یہ نہیں کہہ سکتے، ملت محمد کہیں. اللہ اکبر کبیر. اور نہ ہی ملت کا اطلاق اللہ کی طرف ہوتا ہے. ملت اللہ نہیں کہیں گے، دین اللہ کہیں گے. ملت کا اطلاق نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ مفردات میں اگر آپ دیکھیں نا ملت کا لفظ نکال کے تو یہ ساری تفصیلات آپ کو وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلم. ہاں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا. حنیف ایک طرف ہو کے سب سے کٹ جانے والا، سب سے جدا ہونے والا. اللہ اکبر. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا لطیف لفظ بولا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی محبت نہ ہو. محبت ماں سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، مال سے بھی ہوتی ہے، والدین سے بھی ہوتی ہے، اساتذہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن خلت کا تعلق صرف اللہ سے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور پھر انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، ولدہ للقربان وجسدہ للنیران ومالہ للزیفان وقلبہ للرحمن. کچھ سمجھے بات؟ ہاں، جسدہ للنیران وولدہ للقربان ومالہ للزیفان وقلبہ للرحمن. اپنا کچھ بھی نہیں. یہ ہے ابراہیم خلیل جن کی پیروی کا حکم ہے. واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اللہ اکبر کبیرہ. ہو گیا؟ مجھ سے پوچھیں. للزیفان، زیفان مہمان. مہمان. حضرت ابراہیم اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. بڑا مشہور واقعہ لکھا ہے، تاریخ ہی ہے نا. اکیلا کھانا نہیں کھاتے، یہ سب بھی لکھا ہے. اکیلے کھانا نہیں کھاتے. دین کے دین ابھی بکر بھی کہہ سکتے ہیں. دین ہاں دین کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ
آپ نہیں کہتے دینی الاسلام، میرا دین اسلام کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ملتی الاسلام نہیں کہہ سکتے، یہی فرق ہے۔ چلیے میرے بھائی، ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، اللہ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہو جس میں کسی چیز کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو۔ اخلاص وہ ہے کہ جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نا کہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما من بین فرث ودم لبنا خالصا، دودھ خالص، یعنی نہ اس میں گوبر کی بو نہ اس میں خون کی آمیزش، دونوں کے مابین اللہ نے نہر جاری کر دی۔ اللہ، اور سفید اس میں کلو دودھ ہے تو 2 کلو پانی ڈال دو وہ سفید ہی رہے گا، ایسا ہے۔ لبنا خالص، کسی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ تو یہاں بھی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، یہی حکم دیا اللہ نے، صرف یہی حکم دیا کہ خالص میری عبادت کرو، یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف یہ حکم نہیں کہ اعبد اللہ، صرف یہ نہیں، بلکہ عبادت کرو خالص اللہ کی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ اور یہی مشکل ہے۔ اللہ کی عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن خالص اللہ کی عبادت کرنے والے کام، عبادت تو کرنے والے بہت ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی اپنے دیر میں، اپنے معبد خانوں میں اپنی فکر کے اعتبار سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن خالص عبادت کرنے والے کام کا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احد، لا یشرک، اور یہی مشکل ہے مسئلہ، یہی مسئلہ مشکل ہے، اور یہ اس لیے مشکل ہے کہ میرے بھائی اخلاص کو، عمل کو تو سارے جانتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن اخلاص کو صرف اللہ جانتا ہے، اخلاص کو صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ تعلق ہے، یہ معاملہ ہے انسان کا اور انسان کے رب کا۔ اعمال ہم کرتے ہیں ان کو انسان جان دیتے ہیں، نماز کو جان لیتے ہیں، حج کو جان لیتے ہیں، روزے کو جان لیتے ہیں، لیکن اس کے اخلاص کو، خالص ہونے کو جو ہے نا، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے، دنیا میں ہمارے معاملات اسلام پر ہیں اور آخرت میں ہمارے معاملات ایمان پر۔ دنیا میں ہمارے معاملات اسلام پر ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا فقد عاصم منی دماؤہم و اموالہم و حسابہم اللہ۔ لیکن یہ پڑھ رہا ہے، اخلاص سے پڑھ رہا ہے، نفاق سے پڑھ رہا ہے، یہ فیصلہ اللہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اسی کو کہا ہے ولیکن قولوا اسلمنا، اسی کو کہا ہے ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور یہی وہ قلوب ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ وما تخفی الصدور، یہی چیز اصل ایمان ہے، اور اصل ایمان وہی ہے نا جس طرح اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ بینہ کی آخری آیت کیسے ہے؟
اولئک هم خیر البریہ عدن تجری من تحتہا خالدین فیہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اور یہ خشیہ ربہ بھی وہ ہے جو پہلے پارے میں کہہ دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ معاملہ بہت مشکل ہے جس کو ہم آسان سمجھتے ہیں. اللہ یہ آسان فرمائے، اللہ یہ آسان فرمائے. معاملہ بہت مشکل. عمل کرنا آسان ہے لیکن خالص اللہ کے لیے کرنا مشکل. عمل کرنا آسان ہے، عمل کر لیتے ہیں، ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن خالص اللہ کے لیے عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے. ایسا عمل کہ جس میں اپنے نفس کا بھی کوئی حصہ نہ ہو، اپنے نفس کا بھی کوئی حصہ نہ ہو اور کسی اور کا بھی کوئی حصہ نہ ہو. ایسا عمل ہی انسان کے ہاں، اللہ کے ہاں پذیرائی پاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین وبذالک امر اللہ جمیع الناس. سب لوگوں کو اللہ نے یہی حکم دیا ہے وخلقہم لہا، اور اسی کے لیے اللہ ذوالجلال نے انہیں پیدا کیا ہے. کما قال اللہ تعالیٰ، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ومعنی یعبدون یوحدون. اور یعبدون کا معنی کیا ہے؟ امام حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لیقروا بعبادتی طوعا او کرہا. لیقروا لعبادتی طوعا او کرہا، کہ وہ میری عبادت کا اقرار کریں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ وَآدَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور سب سے بڑا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ التوحید. اور وہ ہے وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، اور وہ ہے کہ اکیلا اللہ کی عبادت کرنا. وَآدَمُ مَا نَهَى عَنْهُ، اور سب سے بڑا جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ اکبر. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، اگر کہا جائے کہ وہ اصول کون سے ہیں؟ اصول جمع اصل کی ہے نا. اصل کہتے ہیں جس پر بنا ہو، بنیاد ہو. وہ کون سے 3 اصول ہیں کہ جن کی معرفت انسان پر لازم ہے؟ آپ یہ فرمائیں، آپ یہ کہیں کہ وہ 3 ہیں: معرفت العبد ربہ و دینہ و نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.